मदीना मुनव्वरा की सहरी का तसव्वुर कीजिए। आसमान स्याह मखमल की तरह खामोश, लेकिन उसमें टिमटिमाते हुए सितारे जैसे ज़मीन वालों के दिलों पर रोशनी निछावर कर रहे हों। मदीना की गलियों में दूर कहीं किसी घर से तेल के चिराग की लरसती हुई लौ, किसी और घर से खजूर तोड़ने की हल्की सी खड़खड़ाहट। मगर एक घर ऐसा है जो मुकम्मल खामोश है। न चूल्हे की जलती आवाज, न किसी बर्तन की खनक, न किसी बच्चे की हंसी। ये घर है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा का। नाज़रीन, ये वही घर है जो फ़क्र और ज़ुहद की खुशबू से भरा हुआ है, जहाँ कालीन नहीं मगर सुकून है, जहाँ बर्तन कम हैं मगर अल्लाह की रहमत कदम कदम पर है। अब आहिस्ता आहिस्ता तस्वीर को फ़ातिमा रदियल्लाहु अन्हा के चेहरे की तरफ लाएं। रात भर इबादत में खड़े रहने से पांव सूजे हुए हैं, आंखें रोने से सुर्ख हैं, लेकिन चेहरे पर नूर, ऐसा नूर जो फरिश्तों को हैरान कर दे। वो सहरी के लिए बर्तन उठाती हैं, मिट्टी का पुराना प्याला। जैसे ही ढक्कन उठता है, आवाज में खामोशी भर दें, बर्तन खाली है। वो एक लम्हे को रुकती हैं, मगर दिल में नाउमीदी नहीं आती। होंठों पर हल्की मुस्कुराहट, आंखों में शुक्र। और फिर वो सजदे में गिरकर वो दुआ करती हैं जो अर्शे इलाही को हिला देती है। या अल्लाह, अगर आज भी मुझे भूखा रखना है, मैं तैयार हूं, मगर मेरे हसन और हुसैन को भूख ना दिखाना। इनके मासूम पेटों पर आग ना रखना। सूरज की पहली किरण मट्टी की दीवारों पर पड़ती है। घर में सादगी है मगर हर चीज में मोहब्बत का साया। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा नमाज पढ़कर एक कोने में बैठती हैं, कुरान की तिलावत शुरू करती हैं। उनकी आवाज़ मधम, टूटी हुई मगर ईमान से भरपूर। हसन रदियल्लाहु अन्हु दामन खींचते हैं, अम्मी भूख लग रही है। और हुसैन रदियल्लाहु अन्हु आहिस्ता रोते हुए कहते हैं, अम्मी जान, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। दिल टूटा हुआ, आंखें भर आईं, लेकिन वो बच्चों को संभालने के लिए मुस्कुरा देती हैं। वो दोनों को गोद में लेती हैं, माथे चूमती हैं और आहिस्ता कहती हैं, मेरे बेटो, अल्लाह हमें आजमा रहा है, थोड़ा सा सब्र करो। तुम्हारे अब्बा ज़रूर कुछ लेकर आएंगे। मेरे बच्चे मजबूत हैं ना? बच्चे आंसू साफ करते हैं और उनकी आवाज़ बदल जाती है, जी अम्मी, हम सब्र करेंगे। फिर बच्चों के जाने के बाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़मीन पर गिर पड़ती हैं, आवाज़ में टूट फूट, या अल्लाह, मेरे बच्चों की भूख मुझसे नहीं देखी जाती। अगर मुझे भूखा रखता है तो रख, मगर इन्हें ना दिखाना। सूरज मदीना की गलियों पर आग बरसा रहा है, धूल के जर्रे हवा में नाच रहे हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हाथ में औजार लिए एक बाजार से दूसरे बाजार जाते हैं, रिज़्क की तलाश में, मगर कोई काम नहीं मिलता। फिर वो एक बाग के मालिक के पास पहुंचते हैं। मालिक कहता है, ए अली, मेरे पास देने को रुपए तो नहीं, मगर कुछ खजूरें दे सकता हूं। हजरत अली मुस्कुरा देते हैं, खजूरें ही दे दो। वो भारी डोल उठाते हैं, दरख्तों को पानी देते हैं। पेट में दर्द शिद्दत से उतर रहा है, हाथों में छाले, मगर उनके चेहरे पर एक ही ख्याल है, मेरे बच्चों ने कुछ तो खाना है। सूरज डूबता है, मालिक खजूरें देता है। हज़रत अली चादर में बांधकर घर की तरफ दौड़ते हैं। हज़रत अली घर में दाखिल होते हैं, खजूरें रखते हैं और सबके चेहरे पर उम्मीद की रोशनी रोशन हो जाती है। इफ्तार का वक्त करीब है, बच्चे खुश हैं। वो पहली खजूर हाथ में लेते हैं, जैसे ही काटने लगते हैं, दरवाजे पर दस्तक। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, मैं भूखा हूँ। फातिमा रदियल्लाहु अन्हा फ़कीर की आवाज़ सुनती हैं। एक लम्हा, फिर वो खजूरें इकट्ठी करती हैं, अपनी, हसन की, हुसैन की, अली की, सब। हज़रत अली हैरान होते हैं, फातिमा, हमने भी तो रोज़ा रखा है। वो जवाब देती हैं, अली, अल्लाह के नाम पर देने से कभी कमी नहीं होती। किसी भूखे के सामने खाना खाने में कैसा सुकून। हज़रत अली थोड़ा सा आटा ले आते हैं। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चूल्हे के पास बैठकर रोटियां पकाती हैं। आग का धुआं उनकी आंखों में भर जाता है, हाथों की पुष्ट जल रही है, मगर वो मुस्कुराती हैं। आज बच्चों के पेट भर जाएंगे। इफ्तार का वक्त आता है, सब रोटी पकड़े बैठे हैं। दरवाजे पर दस्तक। इस बार आवाज़ बच्चा है, मेरी माँ मर गई, मेरे पास कुछ नहीं, 3 दिन से भूखा हूँ। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा उस बच्चे की हालत देखकर रो पड़ती हैं। फिर वो सारी रोटियां एक कपड़े में लपेटकर यतीम के हाथ में रख देती हैं। बच्चा चला जाता है। घर में दोबारा आज इफ्तार पानी से होता है। दिन दूसरा था, भूख वही थी, मगर फातिमा ज़हरा की सखावत आसमान को भी झुका रही थी। रात की ठंडी हवा में मिट्टी की खुशबू घुली हुई थी। झोंपड़ी के चिराग की जर्द रोशनी बेवा के चेहरे पर थरथरा रही थी। उसकी आंखों के गिर्द थकन की गहरी लकीरें थीं, मगर दिल में शुक्रगुजारी की मध्यम सी रोशनी भी थी। वो चूल्हा जलाकर रोटी बनाने लगी।
آٹے میں ہاتھ ڈالتے ہوئے وہ آہستگی سے کہہ رہی تھی، یا اللہ، تو نے آج میرے بچوں کی بھوک مٹا دی، میں کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں؟ اس کی نظریں چھت کی طرف اٹھ گئیں، وہ آہستہ سے بولی، پروردگار، جن قدموں کو تو نے آج میرے دروازے تک بھیجا، ہمیشہ سلامت رکھنا۔ باہر آسمان پر بادل ہلکے ہلکے کھسک رہے تھے، دور کہیں سے کسی پرندے کی آواز آ رہی تھی۔ بیوہ کو یوں لگا جیسے اس کی دعا آسمان میں کسی سنہرے دروازے تک جا پہنچی ہو۔ اسی لمحے اس کے بچے نیند سے اٹھے اور آہستہ سے پوچھا، امی، کیا آج کھانا ملے گا؟ وہ مسکرا دی، ہاں میرے بچوں، اللہ نے بھیجا ہے۔ جب اللہ کسی کی مدد کے لیے اپنے بندے کو بھیج دے، سمجھ لو دعا قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ مدینہ کی رات میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اور روشنی گھلی ہوئی تھی۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں تھکن ضرور تھی، مگر دل میں سکون تھا۔ وہ ہر چند قدم پر پیچھے مڑ کر دیکھتیں، جیسے اب بھی اس بیوہ کے بچے ان کی طرف دوڑتے آ رہے ہوں۔ راہ پر پڑتے قدموں کی آواز مدھم مدھم سنائی دے رہی تھی۔ دور مسجد نبوی کے میناروں پر لٹکے چراغوں کی روشنی آسمان سے باتیں کرتی محسوس ہو رہی تھی۔ فاطمہ نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا، یا رب، تو جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے رزق دے، ہم تو تیرے بندے، تیرے حکم کے پابند ہیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھر کے دروازے تک پہنچیں۔ اندر سے چراغ کی روشنی جھلملا کر رہی تھی۔ انہوں نے دستک نہیں دی، دروازہ آہستہ سے کھلا۔ اندر حسن اور حسین سو رہے تھے، دونوں کے چہروں پر وہی معصوم مسکراہٹیں، جیسے اللہ نے انہیں نور سے بنایا ہو۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیٹھ کر اپنے بچوں کے چہروں پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور سرگوشی کرتی ہیں، اے میرے بچوں، اگر تم کبھی بڑے ہو کر کسی بھوکے کو دیکھو تو اسے یہی کہہ کر مدد دینا کہ اللہ نے بھیجا ہے۔ صبح مدینہ میں ہمیشہ سکون لے کر آتی تھی، مگر آج کی صبح ذرا مختلف تھی۔ سورج کی پہلی کرن جب کھجور کے پتوں سے چھن کر زمین پر پڑی تو یوں لگا جیسے روشنی خود کوئی دعا بن کر اتری ہو۔ اسی وقت بیوہ نے دروازہ کھولا، ہوا میں تازہ روٹی کی خوشبو تھی۔ بچے ابھی تک سو رہے تھے۔ وہ باہر آئی تو رات کی خاموشی میں فاطمہ رضی اللہ عنہا کے قدموں کے نشان اب بھی ہلکے ہلکے زمین پر محسوس ہو رہے تھے۔ وہ کچھ دیر تک آسمان کو دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں پر شکر کے الفاظ آہستہ آہستہ بہہ رہے تھے۔ اے میرے رب، تو نے میرے سہارے کے لیے ایسے چنیدہ لوگ بھیجے جو خود بھوکے تھے مگر میرے بچوں کو کھلا گئے۔ ایک پڑوسی عورت وہاں آئی اور حیرانی سے پوچھنے لگی، بہن، تمہارے گھر تو آج چراغ جل رہا ہے۔ بیوہ نے بستر پر لیٹے بچوں کی طرف اشارہ کیا اور مسکرا کر کہا، ہاں بہن، آج گھر میں 2 روٹیاں ملی تھیں۔ اس دن سورج ابھی پوری طرح طلوع نہیں ہوا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں داخل ہو کر صحابہ پر نظر ڈالی۔ ہر چہرے پر خاموشی اور ادب کا نور چھلک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، آج تم میں سے کس نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی؟ سب خاموش تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آہستہ سے بولے، یا رسول اللہ، فاطمہ نے کل رات ایک بیوہ کے گھر کھانا پہنچایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں محبت کی چمک نمودار ہوئی۔ ان کے لبوں سے نرم آواز نکلی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہی کرے گی جو اللہ کو پسند ہے۔ اس دن مدینہ میں عجیب سی روحانی کیفیت چھائی ہوئی تھی۔ پرندے بھی جیسے دھیرے دھیرے بول رہے تھے۔ لوگوں کے چہروں پر ایک انوکھی سی روشنی تھی۔ بیوہ جب بازار میں گئی تو کئی لوگوں نے اس کی طرف نرم مسکراہٹ سے دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس کے دل پر سکون کی چادر ڈال دی۔ ایک بوڑھی عورت نے اس سے پوچھا، بیٹی، آج تمہاری آنکھوں میں نور کیوں ہے؟ بیوہ نے جواب دیا، کیونکہ کل رات اللہ میرے گھر آیا تھا۔ بوڑھی عورت سہم کر پوچھتی ہے، کیا؟ کیسے؟ بیوہ نے ہلکی مسکراہٹ سے کہا، اللہ اپنے محبوب لوگوں کے قدموں سے آتا ہے۔ شام کا وقت تھا۔ مدینہ کی گلیوں میں ہلکی پیلی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ گھر لوٹے تو فاطمہ رضی اللہ آٹا گوندھ رہی تھیں۔ ان کے ہاتھوں پر آٹے کی سفیدی، چہرے پر تھکن، مگر اندر ایک عجیب سی چمک تھی۔ علی نے بیٹھتے ہوئے آہستہ سے پوچھا، فاطمہ، تم تھکی ہوئی لگ رہی ہو، کہیں گئی تھی؟ فاطمہ رضی اللہ نے سر جھکایا، مسکرا کر کہا، بس ایک ضرورت مند کے گھر جانا تھا۔ علی رضی اللہ نے فاطمہ کے چہرے کو دیکھا اور کچھ دیر خاموش رہے، پھر محبت سے بولے، فاطمہ، تم نے شاید ہم سب سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو دل سے سمجھا ہے۔ فاطمہ کے ہاتھ تھم گئے۔ لمحے بھر کو گھر کی خاموشی بہت گہری ہو گئی۔ چراغ کی لو ہلکی ہلکی تھرتھرا رہی تھی، جیسے وہ بھی یہ بات سن کر رک گئی ہو۔ علی رضی اللہ آگے بڑھے، بچوں کے سوتے چہروں کو دیکھا اور کہا، ہماری نسل کو یہی سکھانا ہے کہ کسی بھوکے کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ جو دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، اللہ اسے کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔
اگلی صبح حسن اور حسین جلدی جاگ گئے۔ گھر میں خاموشی تھی، مگر بچوں کے اندر تجسس بھرا ہوا تھا۔ حسن نے معصومیت سے پوچھا، امی، آپ کل رات کہاں گئی تھیں؟ ہم سوئے ہوئے تھے۔ فاطمہ نے بچوں کو قریب بٹھایا، ان کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کہا، میں ایک ایسی جگہ گئی تھی جہاں بچوں کی بھوک بہت بڑی تھی مگر امید بہت کمزور تھی۔ حسین نے کہا، امی، کیا وہ بچے رو رہے تھے؟ فاطمہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ہاں بیٹا، مگر اللہ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم کسی کے آنسو پہنچ سکیں۔ کہا، امی، جب میں بڑا ہو جاؤں گا میں بھی لوگوں کے گھر کھانا لے کر جاؤں گا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ نیکی جب بچوں کے دل میں بوئی جاتی ہے تو نسلیں سنور جاتی ہیں۔ صبح کے وقت بیوہ نے دروازہ کھولا تو سامنے بازار جانے والی سڑک چمک رہی تھی۔ وہ خوشی سے بھرپور تھی، مگر رزق کا امتحان اب بھی باقی تھا۔ اس نے سوچا کہ آج کچھ محنت مزدوری کر کے گھر کا خرچ نکالے گی۔ وہ بازار پہنچی۔ مختلف آوازیں، لوگوں کی چہل پہل، کھجور کے ٹوکروں کی خوشبو، سب کچھ زندگی سے بھرپور تھا۔ ایک دکاندار نے اسے کام دے دیا۔ بیوہ سارا دن کھجوریں چن چن کر ٹوکریوں میں بھرتی رہی۔ دوپہر کی دھوپ میں جب وہ تھک کر بیٹھ گئی تو اسے وہ رات یاد آئی۔ اس نے دل میں کہا، اگر فاطمہ جیسے لوگ دنیا میں ہیں تو اللہ کی رحمت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ ایک بوڑھا آدمی پاس آیا، مسکرا کر بولا، بیٹی، تمہارے ہاتھوں میں برکت ہے۔ تم نے جو ٹوکریاں بھری ہیں سب سے پہلے وہی بک رہی ہیں۔ بیوہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے اپنے رب کا شکر ادا کیا۔ رات کو جب بیوہ سوئی تو اسے ایک عجیب سا خواب دکھائی دیا۔ وہ ایک روشن وادی میں کھڑی تھی جس میں نہ اندھیرا تھا نہ کوئی خوف۔ سامنے سے ایک نورانی عورت چلتی ہوئی آئی۔ گلاب کی خوشبو ہر طرف پھیل گئی۔ عورت نے کہا، غم نہ کرو، اللہ تمہارے لیے بہت کچھ لکھ چکا ہے، تمہاری آزمائش ختم ہونے والی ہے۔ بیوہ آگے بڑھی، حیرت سے پوچھا، آپ کون ہیں؟ نورانی عورت نے صرف اتنا کہا، جس کے قدموں کی برکت سے تمہارا گھر روشن ہوا، میں اس کی طرف سے آئی ہوں۔ ایک روشنی کی لہر پھیلی اور خواب ٹوٹ گیا۔ بیوہ پسینے میں ڈوبی جاگی مگر دل ہلکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں۔ اس رات فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا عبادت میں مصروف تھیں۔ چراغ کی روشنی ان کے چہرے پر پڑ کر ایسے لگ رہی تھی جیسے نور کی ہالہ نے انہیں گھیر رکھا ہو۔ ان کے ہونٹوں سے تسبیح کے الفاظ مسلسل بہہ رہے تھے، سبحان اللہ، الحمدللہ، یا رب العالمین۔ علی رضی اللہ ایک طرف بیٹھے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا، فاطمہ، تم تھک نہیں جاتی؟ فاطمہ رضی اللہ مسکرائیں، جب اللہ کے لیے کچھ کیا ہو تو دل خود بخود اس کی طرف کھنچ جاتا ہے۔ رات گہری ہوتی گئی۔ باہر ہوا ہلکی ہلکی کھڑکی پر دستک دے رہی تھی۔ بچوں کی سانسوں کی نرم آواز ماحول کو مزید مقدس بنا رہی تھی۔ علی نے کہا، فاطمہ، تمہاری نیکی نے کسی کی زندگی بدل دی ہے، اللہ اس عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ صبح مدینہ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ کھجوروں کے درختوں پر روشنی کے نرم سنہری دھبے پڑ رہے تھے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بچوں کا ہاتھ پکڑے گھر کے باہر نکلیں تو محلے کے لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ چہرے پر نور، آنکھوں میں سکون اور ہونٹوں پر ایک خاموش دعا کی چمک۔ ایک بڑھیا سامنے آئی اور بولی، بیٹی فاطمہ، تمہارے گھر سے پچھلے 3 دن ایک عجیب سی خوشبو آ رہی ہے، لگتا ہے فرشتے اترتے ہیں وہاں۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے مسکرا کر سر جھکا لیا، اماں، جہاں صبر ہوتا ہے وہاں اللہ اپنی رحمت ضرور بھیجتا ہے۔ حسن اور حسین دائیں بائیں دیکھتے کھجوروں کے درختوں کے سائے میں کھیلنے لگے۔ بچے ان دونوں سے دوڑ لگانے لگے۔ فاطمہ کے چہرے پر ممتا کی ایک نرم روشنی دوڑ گئی۔ ایک عورت آگے آئی اور بولی، ہم نے سنا ہے بی بی فاطمہ، آپ نے اپنی روٹی بھی دوسروں کو دے دی۔ ثنا کہا کہ اللہ کی راہ میں دیا گیا ایک لقمہ کبھی ضائع نہیں جاتا۔ رات کا سناٹا تھا، بچے سو چکے تھے۔ گھر میں چراغ کی زرد روشنی پھیلی تھی۔ علی دروازے کے پاس بیٹھے تھے اور فاطمہ چولہے کے پاس رکھی صفائی کی ٹوکری سمیٹ رہی تھیں۔ علی نے آہستہ سے کہا، فاطمہ، میرے دل میں کبھی کبھی فکر ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو کب راحت دیں گے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کام روکا، بیٹھ گئیں اور نرمی سے بولیں، علی، اللہ اپنے بندوں کو کبھی آزماتا ہے، کبھی نوازتا ہے۔ یہ بھوک، یہ تنگی، یہ سب گزر جائے گا، لیکن جو صبر ہم نے کیا وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ علی نے زمین کی طرف دیکھا، تم ٹھیک کہتی ہو، کبھی کبھی تم سے سیکھ کر میں خود کو بہتر محسوس کرتا ہوں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہنس پڑی، اور کبھی کبھی میں آپ سے، ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارے ہیں علی، اسی کا نام زندگی ہے۔ جو گھر ایمان اور محبت سے روشن ہو جائے وہاں غربت بھی نور بن کر رہتی ہے۔ بیوہ صبح اٹھ کر اپنے بچوں کو نہلاتی، کھانا بناتی، چھوٹی سی جھاڑو سے گھر صاف کرتی۔ اس کے چہرے پر پہلی بار سکون کا عکس تھا۔ اس نے چولہے میں لکڑیاں جلائیں اور وہی آٹا گوندھا جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیا تھا۔
बच्चों ने पूछा, अम्मी आज हमें भूख लगेगी? बेवा ने मुस्करा कर कहा, नहीं मेरे बच्चों, आज अल्लाह ने हमारे लिए रिस्क रख छोड़ा है। खाना पका तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। वो अपने छोटे हाथों में रोटी पकड़कर छोटे छोटे निवाले लेते और हर निवाले के साथ मुस्कराते। बेवा ने बच्चों को खाते देखा तो उसकी आंखें भर आईं। या अल्लाह, वो रात, वो खौफ, वो भूख, तूने सब खत्म कर दिया। उसने पहली बार घर के दरवाजे पर खड़े होकर इतने बुलंद आवाज में शुक्र अदा किया कि गली में सुनने वालों ने भी सर झुका के आमीन कहा। 3 दिन गुजर गए। बेवा ने सोचा कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बच्चों का हाथ पकड़कर फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर पहुंची। दरवाज़ा खुला, सामने हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु नजर आए। उनकी छोटी आंखों में शरारत और मुस्कुराहट थी। हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने खुशी से कहा, अम्मी, वो आंटी दोबारा आई हैं जिनके बच्चे भूखे थे। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा बाहर आईं। बेवा ने फौरन उनके कदमों में झुकने की कोशिश की, मगर फातिमा ने हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। बहन, सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। हम सब उसके बंदे हैं, एक जैसे। बेवा की आंखों से बहते आंसू नहीं रुक रहे थे। बीबी, अल्लाह जानता है, आपने मुझे जिंदगी दी है, अब तो मुझे कोई मार भी नहीं सकता। लगाया आपके दिए हुए आटे से अम्मी ने बहुत सारा खाना बनाया था। घर में एक नूर भरी हंसी गूंज गई। रात के आखिरी पहर, जब आसमान नीला होने से पहले एक लम्हे के लिए स्याही में डूब जाता है, फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपने हाथ उठाए। घर में मुकम्मल खामोशी थी। बाहर मदीना के दरख्तों में हल्की हवा बह रही थी। फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आवाज़ बहुत आहिस्ता और गहरी थी। या रब, तू जानता है, हमने तेरी रज़ा के लिए कुर्बानी दी। सुबह के वक्त घर से नूर फूट रहा है। मस्जिद नबवी की सिमत जाती हुई खुशबू और सुकून। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में दाखिल होते हैं, बेटी को सीने से लगाते हैं और कहते हैं, बेटी, तुमने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया। नबी करीम के आंसू, उनकी मोहब्बत, उनका दुख और फातिमा के चेहरे की रोशनी। भूख, कमजोरी, दर्द, मगर इबादत में कमी नहीं। या अल्लाह, हमें अहले बैत के सब्र, ईसार, ईमान और मोहब्बत का हिस्सा अता फरमा। उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक दे। हम सबको उनकी मोहब्बत में जिंदगी गुजारने वाला बना। आमीन।